بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا میں دو بڑی قوتیں ابھریں، ایک یو ایس اے اور دوسری یو ایس ایس آر۔ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں۔ سرد جنگ کا ایک دور شروع ہوا۔ اس کے بعد امریکہ کو ایک موقع مل گیا اپنے حریف کے ٹکڑے کرنے کا۔ سوویت یونین نے افغانستان میں مداخلت کی، اپنی فوج اتاری، لیکن سخت جان افغانوں نے روسیوں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اس جنگ میں امریکہ نے پاکستان کے راستے افغان مجاہدین کا ساتھ دیا، پیسہ بھی دیا، ہتھیار بھی دیے۔ نتیجہ سوویت روس کی شکست پر نکلا، سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے اور جنگ ہوا رشین فیڈریشن کا۔ عربی میں روسیا، اردو میں روس، آفیشلی رشین فیڈریشن ایک شمالی یوریشیائی ملک ہے۔ یہ ایک وفاقی جمہوریہ ہے۔ شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف روسیا کی زمینی سرحدیں ناروے، فن لینڈ، اسٹونیا، لٹویا، لتھوینیا، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان، چین، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہیں، جبکہ اس کی آبی سرحدیں جاپان سے بواسطہ بحر اخوستک، ریاست متحدہ امریکہ کی ریاست الاسکا سے بواسطہ آبنائے بیرنگ اور کینیڈا کے بحر منجمد شمالی کے جزائر سے ملتی ہیں۔ روسی تاریخ کا روایتی آغاز 862 عیسوی سے ہوا، جہاں سے روسی، یوکرینی اور بیلاروسی آباد ہوئے۔ کیویائی روس پہلی متحدہ مشرقی سلاؤ ریاست 882 عیسوی میں قائم کی گئی۔ کیویائی روس آخرکار منگول حملوں کی وجہ سے 1237 سے 1240 میں ایک بادشاہی کے طور پہ ختم ہو گیا۔ 13ویں صدی کے بعد ماسکو روس کا ثقافتی مرکز بن گیا۔ 18ویں صدی تک مشرقی پولینڈ سے مشرقی بحر الکاہل تک روس کی زار شاہی روسی سلطنت بن گئی۔ معاشی بحران، جنگ اور آمرانہ نظام حکومت سے عدم اطمینان کی وجہ سے روسی انقلابیوں نے 1917 میں اقتدار حاصل کیا۔ ولادیمیر لینن قیادت کر رہے تھے۔ 1922 سے 1991 کے درمیان روس کی تاریخ سوویت یونین کی تاریخ ہے۔ 1980 کی دہائی کے وسط تک جیسے ہی اس کے معاشرے اور سیاسی ڈھانچے کی کمزوریوں میں شدت آئی، میخائیل گورباچوف نے بڑی اصلاحات شروع کی، جس کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹی اور یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا، سوویت دور ختم ہوا اور روسی فیڈریشن کا آغاز ہوا۔ رشین فیڈریشن کے پہلے صدر بورس یلسن تھے۔ ان کے بعد صدر ولادیمیر پوٹن کی سربراہی میں نئے رہنماؤں نے سن 2000 کے بعد سیاسی اور معاشی اقتدار سنبھالتے ہوئے سوشلسٹ مرکزی منصوبہ بندی اور سوشلسٹ دور کے ریاستی ملکیت کو ختم کر دیا اور مزید جارحانہ خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہوئے۔ جزیرہ نما کریمیا پر روس کے حالیہ قبضے کے نتیجے میں امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں۔ روس 1,70,98,246 مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو 14,71,82,123 نفوس کے ساتھ یہ دنیا میں 90 نمبر پر ہے۔ روس میں عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی کم ہے۔ روس کی آبادی کا 54% عورتوں پر مشتمل ہے، جبکہ مرد 46% ہیں۔ ایتھنک گروپ کی بات کی جائے تو 71.7% روسی، 3.2% تاتار، 1.1% چیچن اور 1.1% بشکیر نسل کے لوگ رہتے ہیں روس میں۔ اگر مذاہب کی بات کی جائے تو 47.4% مسیحی، جبکہ 38.2% ملحد رہتے ہیں روس میں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 7% ہے۔ روس کا دارالحکومت ماسکو ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن ہیں، جبکہ وزیر اعظم میخائیل میشوستن ہیں۔ روس کی جی ڈی پی 4.771 ٹریلین ڈالر کے ساتھ دنیا میں 16ویں نمبر پر ہے، جبکہ پر کیپٹا $33,263 ہے۔ روسی کرنسی کو روبل کہتے ہیں۔ کالنگ کوڈ +7، جبکہ ڈومین نیم .ru ہے۔ دنیا کی سب سے طویل ریلوے لائن روس میں بنائی گئی ہے، جسے ٹرانس سائبیرین ریلوے کہتے ہیں۔ یہ 5,772 میل لمبی ہے، جبکہ روس کے علاقے کیمچتکا میں 12 آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ روس جو کہ رقبے میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کا 77% رقبہ سائبیریا کے برف پوش پہاڑوں پر مبنی ہے، جس میں روس کی صرف 20% آبادی رہتی ہے۔ روسی شہر یاکوتسک میں یہاں دنیا میں کم سے کم درجہ حرارت -71 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ماسکو کا میٹرو اسٹیشن دنیا کا چوتھا مصروف ترین میٹرو اسٹیشن ہے۔ دنیا کے 20% درخت روس میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد 640 ارب ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست الاسکا ہے، لیکن سن 1897 میں اس ریاست کو امریکہ نے روس سے خریدا تھا۔ روس کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا تھا، اسی لیے روس نے الاسکا کو $7.2 ملین کے عوض امریکہ کو بیچ دیا۔ دنیا میں مختلف ممالک میں کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3 ٹائم زون ہوتے ہیں،
लेकिन रूस इतना बड़ा मुल्क है कि यहाँ 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। रूस के सबसे बड़े इलाके साइबेरिया में बैकाल नामी झील दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। रूस में मर्दों के रिवायती लिबास को कोसोरोत्का कहते हैं, जबकि ख़वातीन के रिवायती लिबास को पोनीवा कहा जाता है। रूस में 7 रियासतें ऐसी हैं जहां मुसलमान अक्सरियत में पाए जाते हैं। इंगुशितिया, चेचनिया, कैबर्दिनो बल्कारिया, कराचेचरकैसी, बशकोरिस्तान या बशकीरिया, तातारिस्तान और खबीब की रियासत दागिस्तान। रूसी खानों की बात की जाए तो एक से बढ़ के एक डिशेस मिलेंगी आपको वहाँ पे। मीट डम्पलिंग्स, चाइज, कोआस, कैमचाटका क्रेब, ओलिवियर सैलेड जिसे हम रशियन सैलेड भी कहते हैं, पुलाव या पिलाव, सोयांका सूप, पिरोस्की और पेलमेनी। रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो तकरीबन हर ओलंपिक्स में पहले 5 ममालिक में रहता है मेडल की दौड़ में, जबकि रूसी रग्बी, फुटबॉल, मिक्स मार्शल आर्ट, टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग, आइस हॉकी और वॉलीबॉल को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप सयाह हैं तो आपको रूस में ज़्यादातर बर्फानी और पहाड़ी इलाके मिलेंगे सयाहत के लिए, जैसे कि कैमाचटका, केलिजिविस्कसोप्का, पेट्रोपाव्लोव्स्क, साइबेरिया, लेक बैकाल, ओल्खन आइलैंड, अल्ताई माउंटेन, अक्तरो वैली, बेलुका माउंटेन और इर्गेकी नेशनल पार्क। रूस ने इस खदशे के पेश नज़र यूक्रेन कहीं नेटो का रुकन ना बन जाए और नेटो रूस की सरहद पर आके ना बैठ जाए, इसी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर फौजकशी कर दी। ये जंग अभी तक जारी है और हजारों लोगों की जान ले चुकी है। देखते हैं इस जंग का क्या नतीजा निकलता है। ये थी रूस के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।